سمجھتا ہے، وہ بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیماریوں کا علاج جھاڑ پھونک سے کیا جاتا تھا۔ بادشاہوں کے محلوں میں لالٹین تک نہ تھا۔ پادری چڑیل قرار دے کر زندہ جلا دیے جاتے تھے۔ مگر اس صورتحال کے برعکس اسلامی ممالک میں ترقی عروج پر تھی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان جو تھے وہ طب کے لحاظ سے ہو، چاہے صنعت کے لحاظ سے ہو، چاہے زراعت کے لحاظ سے ہو، تو ہر پیشے کے لحاظ سے ہر شعبے میں مسلمان سائنسدان وہ کارہائے نمایاں سر انجام دے چکے تھے، اعلیٰ کارنامے وہ بنا چکے تھے۔ اور اس کے بعد اہل یورپ نے اپنی تاریکی کو مسلمانوں کے علم کی روشنی سے دور کیا، جس کو ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں ان کی کتابوں میں۔ مسلمانوں کی کتابوں کو اپنی لائبریریوں کی زینت بنایا اور انہی علوم پر اپنی ترقیوں کی بنیاد رکھی۔ مطلب انہوں نے جو ترقی کی ہے تو یہ مسلمانوں کی کتابیں وہ اپنے ساتھ لے کے گئے۔ اس کے بعد تاتاریوں نے جب مسلم سلطنتوں کو تباہ و برباد کرنا شروع کیا تو بطور خاص مسلمانوں کی کتابیں دریا میں بہا دی گئی۔ اور اس حوالے سے ایک بات ہے، اور یہ کتابوں کی جو تعداد تھی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ دریائے دجلہ کا پانی 10 دن تک سیاہی مائل رہا، انک والا رہا، کیونکہ کتابوں کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، جس میں سے مشکل سے 60-70 ہزار کتابیں جو تھی وہ باقی بچی، جبکہ اہل یورپ نے ان ممالک پر قبضہ کیا، تو باقی ماندہ جتنی بھی کتابیں تھی اپنے ساتھ یورپ لے کے گئے۔ 1905 مطلب 1905 عیسوی میں جب اقبال انگلستان گئے، لندن چلے گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی، اور وہاں کی لائبریریوں کا انہوں نے جائزہ لیا، وہاں کے لائبریریوں کے چکر لگا دیے، تو آپ کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا، بہت رنج ہوا کہ جن کتابوں کی وجہ سے مسلمانوں نے ترقیاں کی تھی، مسلمانوں نے اعلیٰ نام کمایا تھا، اور اہل یورپ نے اپنی ترقی کی بنیاد رکھی، اور کتابیں مسلمانوں کی لائبریریوں کی بجائے اہل یورپ کی لائبریریوں کی زینت بن چکی ہیں، اور مسلمان یہ بات بھول گئے ہیں کہ مغربی تہذیب کی جس چکا چوند روشنی نے ان کی آنکھیں خیرہ کر رکھی ہیں، ان کی آنکھیں مطلب چمک گئی ہیں، چندیا دی گئی ہیں، اور وہ ان کی ترقیوں کو حسرت اور رشک سے دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت ان کی بنیاد مسلمان